سبق نمبر 34 اعراب کی کیفیت کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں۔ اعراب کی کیفیت کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں پر یہ بیان کرنا ہے کہ اعراب کتنے طرح کا ہوتا ہے، اعراب کتنے طرح کا ہوتا ہے، کیسا کیسا اعراب ہوتا ہے، یہاں پر اس کو بیان کرنا ہے۔ سب رہنے دیں، کتاب میں پڑھ لیں۔ تو اعراب کی کیفیت کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں۔ جو سبق چل اعراب کی کیفیت کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں، یعنی اعراب کیسا کیسا ہوتا ہے اور کس طرح کا اعراب ہوتا ہے، وہ 3 طرح کا ہے۔ نمبر 1 اعراب لفظی، نمبر 2 اعراب تقدیری، نمبر 3 اعراب محلی۔ تو اس کو بہت باریکی سمجھنا ہے۔ پہلا لفظ ہے اعراب لفظی، پہلا اعراب ہے اعراب لفظی۔ تو یہ تو آسان ہے بالکل، یعنی لفظوں میں اعراب اگر نظر آ رہا ہو تو اس کو اعراب لفظی کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی اسم پر زبر ہے، زیر ہے یا پیش ہے، تو اگر وہ لفظوں میں نظر آ رہا ہے زبر یا زیر پیش، تو اس کو اعراب لفظی کہا جائے گا۔ یہ کہا جائے گا کہ اس کا بعد جو ہے لفظی اعراب ہے۔ اعراب لفظی وہ اعراب ہے جو لفظوں میں موجود ہو، وہ اعراب ہے جو لفظوں میں موجود ہو۔ جیسے جاء نبیل رأیت نبیلا مررت بنبیل، آیا نبیل، دیکھا میں نے نبیل کو، گزرا میں نبیل کے پاس سے۔ تو یہاں پر جو ہے نبیل کے اوپر یہ جو لام ہے آخر میں، لام کے اوپر جو اعراب آ رہا ہے وہ اعراب نظر آ رہا ہے، اعراب نظر آ رہا ہے، لفظوں میں موجود ہے۔ اس کو چھپایا نہیں گیا بلکہ یہ سامنے نظر آ رہا ہے لفظوں میں۔ تو جو لفظوں میں موجود ہے اس کو اعراب لفظی کہا جاتا ہے۔ یہ تو بالکل آسان ہے۔ تو اگر اعراب لفظ میں نظر آ رہا ہے تو اس کو اعراب لفظی کہا جائے گا۔ نمبر 2 اعراب تقدیری۔ اعراب تقدیری وہ اعراب ہے جو لفظوں میں موجود نہ ہو بلکہ پوشیدہ ہو۔ یہاں پر یہ چیز یاد رکھنے کی بہت اہم ہے کہ اعراب تقدیری اس شکل میں ہوگا کہ لفظ پر اعراب آ سکتا ہو یا لفظ پر اعراب ہو، لفظ کے اوپر اعراب ہو، لیکن کسی وجہ سے نظر نہ رہا ہو، کسی وجہ سے نظر نہ رہا ہو، تو بلکہ اس کو پوشیدہ کسی وجہ سے کر دیا گیا ہو، تو ایسا اعراب تقدیری کہلاتا ہے۔ تو کیا سمجھے کہ اعراب تقدیری کا تعلق جو ہے معرب اسم سے ہوتا ہے۔ اعراب تقدیری کا تعلق معرب اسم سے ہوتا ہے۔ معرب کو کہا جاتا ہے اس اسم کو جس کا آخر بدلتا رہتا ہے۔ تو اعراب تقدیری کا تعلق معرب سے ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اعراب تقدیری میں تبدیلی ہوتی ہے۔ وہ تبدیلی اگرچہ ہم کو نظر نہیں آتی ہے، تبدیلی ہوتی ہے، نحویوں نے تبدیلی کو مانا ہے، لیکن وہ تبدیلی ہمیں نظر آتی نہیں ہے۔ تو اعراب تقدیری وہ اعراب ہے جو لفظ میں موجود نہ ہو، لفظ میں نظر نہ رہا ہو بلکہ پوشیدہ ہو۔ جیسے جاء سلمہ رأیت سلمہ مررت بسلمہ۔ تو یہاں پر جو سلمہ ہے اس میں اعراب تقدیری ہے، اعراب ہے لیکن اعراب تقدیری یعنی پوشیدہ ہے۔ ہونا ہی چاہیے تھا جاء سلمو رأیت سلمہ مررت بسلمی، یعنی اعراب اس طرح سے بدلنا چاہیے تھا، لیکن کیونکہ آخر میں الف مقصورہ آ رہا ہے تو اس الف مقصورہ کی وجہ سے اعراب ظاہر نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر اعراب ہے لیکن اعراب تقدیری ہے۔ تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ یہاں پر جو اعراب تقدیری ہے، اعراب تقدیری میں نحوی فرضی طور پر اعراب مانتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ اگر اس کو ہم کھرچ کر کے دیکھیں تو اس کے اندر اعراب نکل آئے، تو ایسا ہے نہیں۔ چنانچہ ایک ہمارے استاد بتا رہے تھے کہ ایک شخص، ایک لڑکا طالب علم نہ ہو پڑھ رہا تھا، تو بار بار یہ بات آ جائے کہ ہوا اس میں پوشیدہ، ہوا اس میں پوشیدہ۔ اتفاق سے اس نے یہ کیا کہ پرچے پر تھوک لگا، اس کو رگڑنا شروع کر دیا، اور رگڑتے رگڑتے نیچے سے ہوا نظر آ گیا۔ اتفاق سے اگلے صفحے پر اسی کے نیچے جہاں وہ رگڑ رہا تھا ہوا نظر آ گیا۔ تو استاد کو دکھانے لگا کہ دیکھو استاد جی، ہاں ہوا ہے گا، ہوا ہے گا، ہوا ہے گا۔ تو یہ صرف فرضی باتیں ہیں کہ اعراب ان کے اندر ہوتا ہے اور اعراب بدلتا ہے، لیکن وہ اعراب ہم کو نظر نہیں آتا ہے۔ تو ایسا کیسا ایک تبدیلی ہو رہی ہے جو ہمیں نظر آ ہی نہیں رہی۔ تو بہرحال انہیں
تقدیری اور اعراب محلی میں فرق کرنا ہے. تو اس لیے بات میں بار بار بتلا رہا ہوں کہ اعراب تقدیری میں اعراب ہوتا ہے لیکن لفظ میں موجود نہیں ہوتا. وہ بدل بھی رہا ہوتا ہے لیکن اس کا بدلاؤ لفظوں میں نظر نہیں آتا ہے. جیسے جہاد سلمہ رایت سلمہ مرتو بسلمہ. تو یہ جو ہے معرب ہیں، سلمہ معرب ہے لیکن یہ تبدیلی کو قبول بھی کرتا ہے، البتہ وہ تبدیلی قبول ہوتے ہوئے ہم کو نظر نہیں آتی ہے. تیسرا اعراب محلی. اعراب محلی، اعراب محلی وہ اعراب ہے جو اس میں مبنی پر آتا ہے. دیکھیے یہاں پر کیا ہے، جو اس میں مبنی پر آتا ہے. اعراب تقدیری کا تعلق اس میں معرب سے تھا اور اعراب محلی کا تعلق اس میں مبنی سے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس میں مبنی ایسی جگہ واقع ہے کہ اگر کوئی اس کی جگہ کوئی اور اسم ہوتا تو لفظاً یا تقدیراً اس پر اعراب آ جاتا. تو مطلب یہ ہے کہ سلمہ یا یہ کہہ لیجئے کہ اعراب تقدیری جن پر آتا ہے تو ان کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، وہ منع نہیں کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر اعراب بدلو. البتہ کسی دوسری وجوہات کی وجہ سے اس پر اعراب نہیں لگا سکتے ہیں. لیکن اعراب محلی کیا ہوتا ہے کہ وہ مبنی ہوتا ہے. اعراب محلی جس پر آتا ہے وہ مبنی ہوتا ہے. تو مبنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اعراب کو قبول کرتا ہی نہیں ہے. تو کوئی بھی حالت اس کی بدلے وہ کسی حالت میں بھی تقدیری طور پر بھی اعراب کو قبول نہیں کرتا ہے. جب اعراب کو قبول نہیں کرتا ہے تو اس کا مطلب وہ مبنی ہوتا ہے. اعراب محلی وہ اعراب ہے جو اس میں مبنی پر آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس میں مبنی ایسی جگہ واقع ہے کہ اگر اس کی جگہ کوئی اس میں معرب ہوتا تو لفظ یا تقدیراً اس پر اعراب آ جاتا. جیسے جاء ہاؤلائی میں ہاؤلائی. تو یہاں پر جو ہاؤلائی ہے، ہاؤلائی میں آخر میں جو حمزہ ہے وہ اس حمزہ سے بحث ہے. تو یہ جو ہاؤلائی ہے یہ اس میں مبنی ہے، اسماء اشارات میں سے ہے. اور اگر اس کی جگہ جاء ہاؤلائی، ہاؤلائی کی جگہ کوئی اور لفظ ہوتا اس میں ہوتا تو وہ اس کے اندر تبدیلی آ جاتی. چاہے تو اب آگے اصل میں فائدے کو سمجھنا، فائدہ جو سمجھانا مقصود تھا وہ یہ ہے کہ حالت رفیع اسم کی وہ حالت ہے جس میں اسم مرفوع واقع ہو. آگے چل کر کے اس لفظ کا بہت زیادہ استعمال ہوگا کہ یہ حالت رفیع میں، حالت نصبی میں ہے، حالت جری میں ہے. تو اس کو صحیح طرح سے سمجھ لو کہ اگر کوئی لفظ مرفوعات میں سے ہو، آگے آئے گا مرفوعات 8 ہیں تو ان میں سے مبتدا بھی ہے، خبر بھی ہے، فاعل ہے. تو اگر کوئی اس میں مبتدا یا خبر یا فاعل وغیرہ بنے تو اسے کہا جائے گا کہ یہ حالت رفعی میں ہے، یعنی یہ اسم مرفوع واقع ہوا ہے، اس کے اوپر پیش آ رہا ہے، یہ حالت رفعی میں ہے، رفع والی حالت میں ہے، پیش والی حالت میں ہے. تو جس کے اوپر پیش آنا ہو اس کو کہا جائے گا کہ حالت رفعی میں ہے. اور اگر کوئی اس میں ایسا ہو کہ جس کے اوپر نصب آنا ہو، یعنی زبر آنا ہو، تو اسے کہا جائے گا کہ حالت نصبی میں ہے، یعنی اس کے اوپر نصب آنا چاہیے. اور حالت نصبی میں تب ہوگا جب وہ منصوبات میں سے ہو. آگے چل کر منصوبات کا بھی تذکرہ آئے گا کہ کن کن چیزوں پر نصب آتا ہے، کن کن چیزوں پر زبر آتا ہے، ان کا تذکرہ آئے گا. تو اگر کوئی لفظ کوئی اس میں منصوبات میں سے ہو تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ حالت نصبی میں ہے. اسی طرح سے اگر کوئی لفظ مضاف الیہ بن رہا ہو یا مجرور ہو تو اس کو کہا جاتا ہے کہ حالت جری میں ہے. تو یہ تینوں چیزوں کو یاد رکھنا ہے. اب دیکھیں آگے.